بزرگان محترم، گزشتہ کل جو موضوع میں نے چھیڑا تھا اسی کی آج تکمیل کرنی ہے۔ جناب منور رانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے۔ ان کے ہی کلام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کہ اے زندگی تو کب تک مجھے بچا کے رکھے گی، اے زندگی تو کب تک مجھے بچا کے رکھے گی، یہ موت تو روزانہ نوالے بدلتی رہتی ہے۔ سمجھ آیا؟ نوالا کہ یہ موت تو روزانہ نوالے بدلتی رہتی ہے۔ اور کہا ہے کہ تھکن اوڑھ کے بستر میں جا کر لیٹ گئے، تھکن اوڑھ کے بستر میں جا کر لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں وقت پہ جا کر لیٹ گئے۔ ہم اپنی قبر مقرر میں جا کر وقت پر میں نے بڑھایا، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کر لیٹ گئے، تو واقعتاً اللہ کا بندہ وقت پر اپنی قبر میں جا کر لیٹ گیا۔ اور انہوں نے لکھا تھا، یہ اس وقت جب وہ بیمار چل رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ رانا صاحب طبیعت کیسی ہے، طبیعت کا حال چال پوچھا، تو جواب میں انہوں نے کہا، ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو سوتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو سوتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ جو شاعری ہے، شاعر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بس اٹھ پٹانگ سب باتیں ادھر ادھر کی اور تصور کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور عشق مجازی کی باتیں کرتے ہیں، ایک وہ شعراء ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمال دیا ہوتا ہے، جو ہنر دیا ہوتا ہے، تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے اس ہنر کو، فن شاعری کو ظلم کے خلاف، غربت کے خلاف اور سماج میں جو برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب منور رانا نے وہی کام کیا۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کسی موقع پر میں نے لکھا تھا کہ شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بات اس سے سمجھ آ جاتی بخوبی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات نے نام سنا ہو، جہاں منور رانا کی نماز جنازہ ادا ہوئی، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ندوۃ العلماء میں، تو وہاں بڑے عالم گزرے ہیں اور علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے استاد ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اردو زبان آپ جانتے ہو، پڑھ سکتے ہو، تو واقعتاً پڑھنے لائق کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں،
پڑھنے لائق کتاب ہے۔ سیرت پہ بہت سے حضرات نے کام کیا ہے، لیکن علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے ایک الگ انداز سے کام کیا ہے۔ اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر دشمنان اسلام جو اشکالات کرتے ہیں اس کا جواب دیا ہے، اس کو بھی چھیڑا ہے انہوں نے، اور تحقیقی باتیں اس میں لکھی ہے۔ تو یہ خود بھی شاعر تھے، شاعر بھی تھے علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے شاعری کے تعلق سے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف قوتیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قوتیں دی ہیں، ان میں دو قوت یہ بنیادی ہے، ان میں دو قوت یہ بنیادی ہے، اور وہ افعال اور ادراک کا سر چشمہ ہے۔ میں پھر لوٹاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قوتیں دی ہیں، ان میں دو قوتیں، دو طاقتیں، دو شکتیاں یہ بنیادی ہیں، اور وہ افعال اور ادراک کا سر چشمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کا نام ہے ادراک اور دوسرے کا نام ہے احساس۔ ایک قوت کا نام کیا ہے؟ ادراک، اور دوسری قوت کا نام ہے احساس۔ پھر انہوں نے سمجھایا، ادراک کہتے ہیں اشیاء پر، اشیاء میں غور و فکر کرنا، چیزوں میں کیا کرنا؟ دماغ لگانا، مائنڈ یوز کرنا، غور و فکر کرنا، اور اس سے استدلال اور استنباط کرنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ تو بولو، ادراک۔ ہاں، اس کا نام ادراک ہے، جزاکم اللہ۔ دوسری چیز ہے احساس۔ احساس کہتے ہیں کہ کسی واقعے کو ہم نے ہوتے دیکھا، یا ہم نے کوئی واقعہ سنا اور اس سے ہم نے اثر لیا، جیسے غم کے موقع پر صدمہ ہونا، خوشی کے موقع پر مسرور ہونا، حیرت کے موقع پر تعجب ہونا۔ اس کا نام کیا ہے؟ احساس ہے۔ تو اس میں ہوا نا، اثر لیا نا، واقعے سے اثر لیا نا۔ غم کا واقعہ ہوا تو کیا اثر لیا اس نے؟ غم تو کیا اثر لیتا ہے آدمی؟ صدمہ ہوتا ہے۔ اگلی بات سب بولیں گے۔ خوشی کا موقع تو ہاں آدمی مسرور ہوتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھا اور حیرت ہوئی اس کو تو کیا ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ نہ سمجھیں گے تو مجھے پھر آپ پہ تعجب ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ احساس۔ ارے یار کچھ تو میرا احساس کرو۔ ہاں، پھر وہ آگے لکھتے ہیں،
اچھا چلو میں آپ کو آسان بالکل آج کی لینگویج، موجودہ زمانے کی، موجودہ دور کی، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. فیلنگس، کسی چیز کو دیکھ کر جو فیلنگز ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، تو فیلنگ تو سمجھ میں آئی نا؟ میں نے اتنی فیلڈنگ بھری آپ کے لیے، اتنی محنت کر کے مضامین لاتا ہوں فیلڈنگ بھر کے، تو آپ کو بھی آپ کو میری فیلنگز کا بھی کچھ خیال رکھو، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس فیلنگ کو بھی سمجھو. اس کا نام کیا ہے؟ احساس ہے. اب جو آدمی کے اندر احساسات اور جذبات جو ہوتے ہیں، اس کو الفاظ کا جامہ پہنا دینا، اس کا نام شاعری ہے. میں آپ کو شاعری سمجھا رہا ہوں. شاعری کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے کیا لکھا؟ آدمی کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں اس کو الفاظ کا جامہ پہنانا. یعنی آدمی کچھ نہیں بولے گا پھر بھی اس کو کیا ہوا؟ ہاں، وہ تو ہو گیا احساس تو اس کو، لیکن وہ اپنے احساسات کو اور اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے. جامہ سمجھ رہے ہو؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ ہاں، الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے، یعنی اسے الفاظ عطا کر دیتا ہے. وہ لکھتا ہے، وہ بولتا ہے، فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے. اس کا نام شاعری ہے. تو یہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، سماج میں ہو رہا ہوتا ہے، خاندان میں ہو رہا ہوتا ہے، دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے. اور وہ خود کے احساس کو اور میرے اور آپ کے احساسات اور جذبات کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا ہے، تو وہ اس کو الفاظ عطا کر دیتا ہے، الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شاعری. اور علامہ شبلی نعمانی آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو قدرتی طور پر انسان کے دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے اور اثر کرتی ہے. اس کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بات گفتگو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. انہوں نے وہ گنوایا ہے وہ کیا چیزیں ہیں. انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شاعری ہے. شاعری بھی دل پر کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے، لیکن وہ شاعری ہونی چاہیے. ہاں، اس پہ میں نے لکھا ہے کہ شاعری دنیا بھر میں سفر کرتی ہے. شاعری دنیا بھر میں سفر کرتی ہے، بات اچھی ہو تو دل پہ اثر کرتی ہے. جو اچھے شعراء گزرے ہیں سلام، جو اچھے شعراء گزرے ہیں سلام، آج بھی دنیا ان کی قدر کرتی ہے. نام زندہ ہے نا. اچھے جو شعراء ہیں سب غالب کو جانتے ہیں، جانتے ہیں نا. سب میر تقی میر کو جانتے ہیں، سب اکبر الہ آبادی کو جانتے ہیں، سب علامہ اقبال کو جانتے ہیں، سب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، سب مولانا رومی کو جانتے ہیں، سب شیخ سعدی کو جانتے ہیں، شیرازی کو جانتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ شعراء ہے، اچھے شعراء. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک بیان میں سنا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ملیشیا، انڈونیشیا، دو میں سے ایک کا نام لیا، ذہن میں نہیں ہے ابھی، لیکن دو میں سے ایک. فرمایا کہ شاعر ہمارا اقبال، لیکن اس کی قدر وہ ملیشیا یا انڈونیشیا کا نام لیا انہوں نے کی. ان کا جو کلام ہے اس کو انہوں نے اپنی لینگویج میں کنورٹ کیا، اس کا ترجمہ کیا، اور فرمایا کہ ملک میں اقبال کی شاعری نے انقلاب پیدا کر دیا.
لیکن ہم نے اس کو کیا بنا رکھا ہے؟ بس علامہ بنا رکھا ہے، علامہ بنا رکھا ہے. اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، وہ نہیں کیا. نہیں ہو سکا، نہیں کیا. ہو سکا میں پھر فرق ہے. ہاں، ہو تو سب سکتا ہے، لیکن کرنے کی آرزو، تمنا، چاہت یہ ہونی چاہیے. ہاں، ہونے کو تو سب ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری نے کیا کر دیا، وہاں پر انقلاب جو ہے وہ پیدا کر دیا. بہرحال تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ منور رانا یہ بھی شاعر تھے، اور انہوں نے کوئی الل ٹپ شاعری نہیں کی، بے مقصد شاعری نہیں کی، بلکہ با مقصد جو ہے وہ شاعری کی. میں کچھ نمونے آپ کو پیش کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو بلندی نہیں دیتا. ہاں، اس کے لیے تواضع، انکساری، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، مٹانا یہ ضروری ہوتا ہے. صرف دینی علوم کے لیے نہیں، ہر فیلڈ میں ہے یہ کہ اس میں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مٹانا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے. کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، بڑوں کی کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے، پھر وہ ہوتا ہے. منور رانا نے اپنے تعلق سے، خود ان کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ جو اللہ نے مجھے شہرت دی، نام دیا، دنیا میں مشہور ہوا، تو فرمایا کہ یہ فن کیسے آیا میرے پاس، یہ فن کیسے آیا. تو انہوں نے لکھا ہے، خود سے چل کر نہیں، خود سے چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے. خود سے چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے. بزرگوں کے پاؤں دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے. بزرگوں کے پاؤں دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے. اور میں نے خود سنا ان سے، منور رانا سے، یوٹیوب پر، کہ میں نے ان کے استاد تھے ولی عاصی، لکھنؤ میں ہوا کرتے تھے. فرمایا ان کی جوتیاں سیدھی کی ہے. اور بھی کئی اساتذہ کی باقاعدہ، یعنی یہ حافظ امتیاز اور میں جانتے ہیں، آپ لوگ تو دارالعلوم میں نہ گئے ہو، لیکن جو جاتے ہیں وہ تو استاد کی کیا کرتے ہیں؟ جوتیاں وہ سیدھی کرتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی کیا کی ہے؟ جوتیاں سیدھی کی ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا، سروں پہ تاج بنا کے رکھا ان کو زمانے نے، سروں پہ تاج بنا کے رکھا ان کو زمانے نے، کہ جنہوں نے بزرگوں کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھی. اور فارسیان کہتے ہیں، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. فارسیان کیا کہتے ہیں؟ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، یعنی جو بڑوں کی قدر کرتا ہے، خدمت کرتا ہے بڑوں کی، آگے چل کر اللہ اس کو بڑا بناتا ہے اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں. کہا کہ مخدوم بننا ہے کہ لوگ تمہاری قدر کرے، لوگ تمہاری خدمت کرے، تو پہلے کیا بنو؟ ارے بولو. پھر الٹا بولا، آج خادم بنو. مخدوم یعنی مخدوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خدمت کی جائے، جس کی خدمت کی جائے اسے مخدوم کہتے ہیں. اور خدمت کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خادم کہتا ہے. بندہ بھی آپ کا خادم ہے، لیکن سمجھتے نہیں آپ ہیں. ہر کے خدمت کر او مخدوم شد. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ دوسرا مصرع تو یاد ہے، پہلا بول رہا ہوں. پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی.
تو اوپر کی لائن ہے، ہاں، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل. کیا کہا؟ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. محبوب میں کیا چیز سب سے اچھی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ نے غلط جواب دیا. ہماری محفل میں آج وہ لوگ ہیں نہیں جو جانکار ہے. کیا چیز اچھی ہوتی؟ آنکھیں. کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں. آنکھیں، یہ جو چہرہ ہے اس میں آنکھیں، اسی لیے آنکھوں پہ لوگ فدا ہو جاتے ہیں. ہاں، آنکھوں پر. آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی. حور کی آنکھیں کیسی ہوگی یہ بیان کیا گیا ہے جنت میں. تو پتہ چلا کہ یہ عضو بھی کیا ہے. ارے کچھ بولو، آپ کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی. پھٹی کی پھٹی جو ہے وہ ہاں اٹریکٹیو وہ ہوتی ہیں آنکھیں. اسی لیے جو برقع آج کل لوگ پہنتے ہیں وہ صحیح برقع نہیں ہے. آنکھیں تو دکھتی ہے، آنکھیں تو وہ برابر دکھ رہی ہوتی ہے. اصل برقع وہ ہے جو ہماری بڑی بوڑھی عورتیں ہم نے بچپن میں دیکھا جو پہنا کرتی تھی، آج بھی جو پہنتی ہیں وہ برقع ہے. اور جو چیز جس سے آدمی مائل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہرنی جیسی آنکھیں. ہاں اب سمجھ آیا سب. ہرنی جیسی چال. ہاں اسی لیے میں نے کہا ابھی دیکھو یہ کیا بولتے ہیں کہ تو ہرنی جیسی چال. تو کس کی جیسی آنکھیں؟ مورنی جیسی آنکھیں ہے نا. ہاں تو بہرحال وہ آنکھ جو ہوتی ہے وہ اٹریکٹیو وہ ہوتی ہے. تو اس کو تو کھلا رکھا ہے برقعے والیوں نے بھی. اس میں میرا خاندان بھی مبتلا ہے، وہ بھی کہہ دو ہے. اب جو ہے وہ کیا کرنا، تو وہ چیز ہوتی ہے. پردہ کرنا ہے صحیح تو وہ پردہ کرو کہ آنکھیں آپ کی کسی کو نظر نہ آئے. ہاں خیر بہرحال تو سرما آنکھ ایک اشرف عضو ہے. چہرہ تو ہے ہی اشرف عضو، اور اس کے اندر پھر آنکھ ہے. تو آنکھ کے اندر سرما کب گیا؟ جب وہ پیسا گیا. یہ جب سرما پیستا ہے گویا کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. جب مٹا دیا تو اونچی منزل پائی. تو منور رانا کہتے ہیں کہ آج جو ہم لوگوں کے سروں کے تاج بنے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں سروں پہ بٹھاتے ہیں، ایک اصطلاح ہے، اور ہماری عزت کرتے احترام کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ فن کی وجہ سے ہے، اور یہ فن ویسے ہی نہیں آیا ہے. اس کے لیے ہم نے بزرگوں کی کیا کی ہے؟ خدمت جوائن کی ہے، جوتیاں اٹھائی. دیکھیے کل میں نے آپ کو بتایا وہ سید زادے تھے، لیکن وہ سب جگہ کہتے نہیں پھرتے تھے کہ میں سید زادہ ہیں. ہاں تعریف کسی کی کرنا فضول ہے. شاعر کہتا ہے تعریف کسی کی کرنا فضول ہے، خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ کون سا پھول ہے. ہاں مشک آست کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، وہ کہتے ہیں. تو منور رانا وہ سید زادے تھے، لیکن وہ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ میں خود کو سید نہیں لکھتا. یہ ان کی ساری عاجزی، حالانکہ وہ سید زادے تھے. ان کا ایک کلام ہے، وہ لکھتے ہیں کسی بھی چہرے کو دیکھو تو گلال ہوتا ہے، کسی بھی چہرے کو دیکھو تو گلال ہوتا ہے، تمہارے شہر کا تو پتھر بھی لال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کسی بھی چہرے کو دیکھو تو گلال ہوتا ہے، تمہارے شہر کا تو پتھر بھی لال ہوتا ہے. کبھی کبھی میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو بھی ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا بات کہی ہے. کبھی کبھی میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو کچھ ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے.
میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا. حالانکہ سید تھے. وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے بھلا کوئی بلال ہوتا ہے؟ اذان دینے سے بھلا کوئی بلال ہوتا ہے؟ یہ میں نے کچھ اس میں اضافہ کیا ہے کہ اذان دینے سے بلال ہوتا ہے. انہوں نے تو یوں لکھا ہے. تو اذان دینے سے بھلا کوئی بلال جانتے ہو نا؟ ہاں، وہ باوا نہیں اپنا. تو کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اذان دینے سے کوئی بلال نہیں ہوتا، وہ اذان بھی پھر ویسی ہونی چاہیے. اس لیے وہ اقبال نے رونا رویا ہے نا، وہ مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی پھر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی. اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اذان دینے سے کوئی بلال نہیں ہو جاتا. اذان تو آج میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن روح نہیں ہے. اور ہماری مسجد میں تو واقعی روح نہیں ہے. ہاں، اذان کیوں کیا بولتے ہیں؟ جھگڑا. اذان پہ بھی جھگڑا. ہاں، تو وہ روح نہیں رہی تب نا، تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے. اذان میں بھی پالیٹکس، اذان میں بھی سیاست. اللہ اکبر. ہے کہ نہیں ایسی بات؟ بتاؤ مجھے. ہمارے یہاں اللہ کے اعلان کے لیے ایک آدمی مائک پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہ چل سائڈ پہ ہاتھ میں دوں گا، یا اس کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. یہ کوئی انسانیت ہے؟ میں مسلمانیت نہیں کہہ رہا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ارے بھائی، اذان روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جانی ہے. اللہ تجھے، میں نے کہا نا کہ مٹاؤ اپنے کو. مسجد میں ہم کیوں آتے ہیں؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملتی جلتی بات کہی ہے. اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، غور کرو، مسجد کا نام مسجد کیوں رکھا گیا؟ اللہ نے ہی نام رکھا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور اللہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہ پہلے میں فرمایا، پہلی آیت میں مفہوم کہ مسجد اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے. اگر میری زمین ہے، یاد رکھو مسئلہ سمجھو، میری زمین ہے یا آپ کی زمین ہے، میں اس کا پشتینی مالک ہوں، یعنی باپ دادا سے چلی آ رہی ہے اور مجھے حصے میں ملی ہے. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے سب سے اچھی روزی، اچھا مال، رزق حلال میں بھی ٹاپ کوالٹی کا مال، رزق حلال کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے اور روزی کماتا ہے، تو ہاتھ کی کمائی سب سے اچھی ہے، یوں ہمارے یہاں مشہور ہے. لیکن کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اس سے بھی افضل ایک روزی ہے، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے. فرمایا کہ وہ مال جو میراث میں ملے. کس میں ملے؟ وراثت میں ملے. کیوں؟ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اور بعض لوگوں کے کام بڑے سخت ہوتے ہیں. آپ ہاتھ ملاؤ تو بیچاروں کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ کھردورے ہوتے ہیں. محنت کر کے وہ ہاتھ ویسے ہو گئے ہوتے ہیں. اس سے بھی اعلیٰ کمائے. فرمایا کون سی؟ وہ جو میراث میں ملے. کیوں؟ وائی؟ اس لیے
کہ میراث کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے اگر میراث میں مل رہا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. میراث کیا ہے؟ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اسی لیے اس میں میری اور آپ کی نہیں چلتی. اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا نافرمان نکلا اور باپ یوں کہیں کہ میں اپنی زندگی میں اسے عاق کرتا ہوں، عین الف اور بڑا قاف. عاق کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی جائیداد سے کیا کرتا ہوں؟ محروم کرتا ہوں. نہیں، زندگی میں تجھے جو کرنا ہے کر، تو چھوڑ کے گیا، اب تیری نہیں چلتی، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے. ہاں، بیٹا نافرمان ہے، اللہ چاہے تو پکڑ کرے گا، سزا دے گا، لیکن یہ گاڈ گفٹڈ ہے. میرا اور آپ کا اس میں کچھ نہیں چلتا. اس کو ملے گا اور اتنا ہی ملے گا جتنا دوسرے بھائی کو مل رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو ایک آدمی نے زمین وقف کی کہ یہاں مسجد بناؤ. میں نے نیت کر لی، وقف کر دی، اب یہ میرے نہیں رہی، اب یہ کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی. کس کی ہو گئی؟ اب یہ اللہ کی ہو گئی. ختم، میرا قبضہ ختم. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور قیامت تک کے لیے ملکیت ہو گئی. اسی طرح مسجد میں ہم جو چندہ دیتے ہیں یا ممبرشپ دے کے پیسے دیتے، جو بھی دو، یہ دینے کے ساتھ اللہ کی بینک میں چلا گیا، اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. میرے اور آپ کی ملکیت ختم. اب ہم یوں احسان نہیں جتلا سکتے کہ ہم تو بجلی کا غلط استعمال کریں گے، ہم تو بیٹھیں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے. کیوں؟ دیکھیں ہوں تو در جمعہ ان کے 10 پاؤنڈ لاکھوں میں تو ہوں کروں. دیکھیں 10 جمعہ مسجد میں 10 پاؤنڈ لاکھوں نے رمضان میں بھی ہوں تو وزا رہا ہے، پورے تو دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، دے، لیکن وہ آخرت کے لیے. اب شریعت نے جو بتایا، اور بجلی کا استعمال، پانی کا استعمال، وقف کا استعمال جس طرح کرنا ہے اسی طرح کرنا پڑے گا. اس کو بھی اختیار نہیں ہے، وہ ختم، وہ دے دیا، ختم ہے. لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں نا تو کیا ہو گیا؟ ارے بہت کچھ ہو گیا. خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی. تو منور رانا نے کیا کہا کہ میں سید تو ہوں، لیکن اور کچھ لوگوں کی عادت ہے، بات کریں گے اجنبی سے بھی تو درمیان میں بات لائیں گے کہ وہ سید چھوں، ہے نا، باتوں باتوں میں کہیں گے کہ میں سید چھوں. بھائی کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاں. اسی طرح بعض مولویوں کی عادت ہوتی ہے اپنا نام مولوی کے بغیر لکھتے جی نہیں، اپنا نام مفتی صاحب کے بغیر لکھتے جی نہیں. ٹھیک ہے، کبھی پہچان کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے. وہ ایک خاص چیز میں لکھتا ہوں اور لکھنا شروع کیا تو میں نہیں لکھتا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ یار تم لکھا کرو. یاد ہے نا؟ اور یہ ان کا ایک خاص مقصد تھا کہ اس کے لیے وہ کہتے تھے. خیر، بہرحال چلے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا تھا، اور کمی کوتاہی تو مجھ میں، آپ میں، سب میں ہوتی ہے. یہ بات جو آگے میں سنا رہا ہوں یہ بھی میں نے ان سے خود سنی. فرمایا کہ میں نے جو کتاب لکھی ماں کے اوپر، یعنی منظوم کلام، منور رانا کی کتاب کا نام ہی ہے ماں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے کئی زبانوں میں ہو چکے. اور میں نے یہ خود سنا ان سے کہ جس وقت انہوں نے بتایا، فرمایا میری کتاب جس کا نام ماں ہے 15 لاکھ کاپی اب تک بک چکی ہے. کتنی؟ 15 لاکھ کاپی مختلف زبانوں میں وہ کہتے ہیں کہ بک چکی ہے. اور آگے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ الحمدللہ میری اس کتاب کو پڑھ کر، شاعری کو پڑھ کر، جس میں ماں کا مقام، مرتبہ، احترام، عظمت جو بتائی گئی ہے، کئی لوگوں نے ماں سے محبت کرنا سیکھا. اور کئی لوگ جو ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس کو جو ہے وہ پڑھ کر.
اور ان کا ماں کے تعلق سے وہ شعر تو بڑا مشہور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی ہے۔ ہاں، عام طور پہ ماں چھوٹے کے حصے میں ہی آتی ہے۔ بدا بھائی بہنوں بیسے تو کہ مانو હેલું બી બાજી આ બી છોડી ગયા, હેલું બી છોડી ગયા, આ બી ભાગ પડવું જોઈએ, બધાને મળવું જોઈએ। અલા બાજી મોટામાં મોટી માં છોડી ગયા હે, બાજી મોટામાં મોટી માં છોડી ગયા, તેના પર તો કોઈ વાત જ નહીં કરે। માં કોના હાથે રહે, માને કોણ રાખે હે, એમ નહીં કે હું રાખા, કે માં કોના હાથે રહે, કેમ ભાઈ તું કોણ છે હે। اور اس کی بات بھی بالکل اخیر میں آئے گی کہ બાજી જે કે છોડીને ગયા એ બધો બટવારો થઈ ગયો, હવે છેલ્લે હા માનો શું કરવાના। ادھر دیکھو کیا کہیں، اور وہ بیچاری بیٹھی ہوتی ہے، بعض میں تو ڈوب کے مر جاؤ، کم بختو ڈوب کے مر جاؤ ہیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ اور ماں کے سامنے بعض اولاد کہ میں مانے ہوں کروانا، نہیں રાખવાના હોય તો કે યાર મારું બૈરું તો મા હાથે નહીં રહે, તો મારો પછી હે نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے۔ کبھی تو سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب کو خدمت کرنی، تو ٹھیک ہے کہ سب خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دن ہاں۔ اور بزرگوں نے تو ہمیں یہ ادب سکھایا، یوں مت کہو کہ ماں میرے ساتھ رہتی ہے، فرمایا کہ جب تک زندہ ہے ماں یوں کہو کہ میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں، چاہے وہ مکان تم نے اپنی کیا ہے حلال کمائی سے کمایا ہے، تو اس میں ماں کا 1 روپیہ نہیں ہے، اور تم نے محنت کر کے بڑا عالیشان مکان بنایا، بڑا پوش ایریے میں فلیٹ ہے، تب بھی یہ مت سمجھو اور یہ نہ کہو کہ اب یہ تو ماں سے مجھے نہیں ملا، باپ کی طرف سے نہیں ملا، یہ تو میری ذات محنت کی کمائی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یوں کہو کہ میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں، یوں مت کہو کہ ماں میرے ساتھ رہتی ہے۔ سمجھ آیا کہ میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ ادب ہمیں حضور نے سکھایا ہے، حضور کی تعلیم نے سکھایا، صحابہ کرام نے سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث پاک میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، عشاء کے بعد حضور جلدی سو جاتے تھے عام طور پر، اور صحابہ کرام بھی، اور کوئی امپورٹنٹ میٹنگ کرنی ہوتی، مشورہ کرنا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین سے مشورہ کرتے تھے، اپنے 2 وزیر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے 4 وزیر تھے، 2 آسمانوں پر 2 زمین میں۔ آسمانوں پر جو 2 وزیر وہ کون سے؟ ہاں جزاکم اللہ۔ اور زمین پر 2 وزیر؟ جی ہاں بالکل۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آسمانوں کے وزیر، اور زمین پر وزیر تھے حضور کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے شیخین۔ جی ہاں، تو حضرت ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، جب اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں حدیث میں، تو یوں کہتے ہیں کہ رات عشاء بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میٹنگ کرتے تھے، ہم حضرت کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ہمارے ساتھ ہوتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ہمارے ساتھ، فرمایا کہ ہم حضرت کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ مجھے سنایا، مولانا زاہد پٹیل جانتے ہو نا؟ ہاں، اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور خوب ان سے دین کا کام لے، لمبی زندگی نصیب فرمائے۔
مجھے مولوی زاہد کہنے لگے ایک دن کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ دیوبند پہنچا، سلیم بھائی پٹیل کے ساتھ، اور حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے مکان میں ہم انٹر ہوئے، داخل ہوئے، تو فرمایا ہے کہ والد صاحب نے مجھے آگے کر دیا ہے نا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ باپ کوئی اولاد عالم دین بنتی ہے، حافظ قرآن بنتی ہے، مفتی بنتی ہے، اور باپ دیندار ہے اور اس کا ایک لڑکا لائر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن وہ زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ ہاں، لیکن وہ دیندار ہونا چاہیے، وہ اس کو عزت دے گا، وہ اس کا احترام کرے گا۔ تو باپ فخر کرتا ہے، باپ کو فخر ہوتا ہے کہ میری اولاد عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، مفتی ہے۔ تو مولوی زاہد کو آگے کر دیا کہ بیٹا تو پہلے جا۔ تو مفتی سعید صاحب پالن پوری، یہ مجھے خود مولوی زاہد نے بتایا کہ میں داخل ہوا گھر میں، جا کے بیٹھے، میرے پیچھے میرے والد صاحب سلیم بھائی پٹیل داخل ہوئے، تو مفتی صاحب نے پہلی بات یہ کی، ڈانٹا کہ بچے پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تم کیوں پہلے داخل ہوئے؟ تمہارے والد کو پہلے داخل ہونا چاہیے تھا، تم کو ان کے پیچھے آنا چاہیے کہ والد آگے رہے گا، بیٹا کیا رہے گا؟ پیچھے رہے گا۔ تو والد جو ہے وہ آگے رہے گا، تم کو بعد میں آنے چاہیے تھا۔ فرمایا یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اسلامی ادب کے جو ہیں وہ خلاف ہے۔ اس لیے اپنی ماں اپنے ساتھ رہ رہی ہے، والد صاحب رہ رہے ہیں، کبھی گھر میں جانا ہو، داخل ہو، ٹھیک ہے، لوگ کھول دو، ان سے کہو آپ آگے جائیے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ آگے جائیے، قدر کر لو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ گاڑی میں بٹھاؤ، خود چیئر پہ، خود جا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ مت بیٹھ جاؤ اور والدہ خود ہاتھ وہ ڈور کھول رہی ہے، والد صاحب خود ڈور کھول رہے ہیں اور وہ بیچارے بیٹھ رہے ہیں۔ نہیں، آپ آن کرو، والدہ جدھر بیٹھ رہی ہے دروازہ جا کے کھولو اور کہو والد مکرم کو کہ آپ پہلے تشریف لائیے، والدہ کو کہے کہ آپ پہلے تشریف لائیے۔ کھانے بیٹھو تو پہلے ان سے کہو، ماں باپ سے، کہ آپ پہلے بسم اللہ کیجیے۔ عجیب ہمارے یہاں جو ہے دستور ہے، ہم الٹے، ہمارا ہم کام ہی وہ، ہر کام الٹا۔ بڑے عالم آئیں گے مسجد قباء میں رمضان میں یا غیر رمضان میں، کھانا بیٹھیں گے، حضرت آپ شروع کیجیے، حضرت آپ شروع کیجیے، ہیں کہ وہ نہیں کریں گے۔ سن لو، ماں باپ ہے، ان کا درجہ بڑا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ، اور یہ کسی فلسفی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ارسطو یا کسی کا قول، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا مشہور ہے یہ جملہ، اور واٹس ایپ پہ بھی بہت چلتا ہے، یاد رکھو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ماں باپ تو ہمیں اوپر سے نیچے لائے زمین پر، ہم جنت میں تھے پہلے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو فرمایا کہ وہ تو خالی وجود دیا، میرا استاد میرا شیخ مجھے فرش سے عرش پہ لے گیا ہے، ہاں مجھے بہت علم سکھایا، مجھے پڑھایا۔ تو ماں باپ نے تو یہ کیا کہ اوپر سے نیچے لائے، یہ نیچے سے اوپر لے گیا۔ میں نے کہا تجھے فضا میں معلق رکھ کے دینے جیسی ہے کہ ابھی تک تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ درجہ کس کا بڑا ہے میرے بھائیو؟ ماں باپ کا بڑا ہے، یاد رکھنا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، ارے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کا دل دعا دے گا۔ زبان سے سننے کی بھی ضرورت آپ محسوس نہ کرو، دل جو ان کا دعا دے گا وہ کایا پلٹ جائے گی۔ تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا بات آئی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی میری بڑائی نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر میں نام نہیں لے رہا، ادھر دیکھو، ان کو پہچانتے ہو نا، ان کا چھوٹا بھائی جو مجلس میں ہوتا ہے آج نہیں ہے، مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب اللہ ہے تمہیں بہو علم آئی پو جو لاگے نہیں آ رہے کہ بزرگوں جب موٹا عالم جیوا تمہیں نہیں لاگے۔ میں کہ چلو بھائی نو کے سرخاب نہ پرو ہے دیکھیں کہ تمہیں موٹا عالم જેવા દેખાય નહીં, પણ અલ્લાહ ઇલમ માશાઅલ્લાહ કેટલો આપણો તમે આટલી દર વીકે બયાન કરો એમ કે આટલી વાર તમે બયાન કરો એમ કે એની શું છે એમ કે ને મારા હાથે રમવામાં બી હતો ક્રિકેટ, મને કે આપણે તો બધું રમવામાં જ પૂરું कर लो है ने। પછી तो मैंने कहा कि सुनो अब पूछ रहा है तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे वालिद
مرحوم اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. جب تک ان کو کینسر نہیں ہو گیا، بیمار نہیں ہوئے، کچھ قدر نہیں کی، نا قدری کی، اللہ جو ہیں وہ مجھے معاف فرمائے. لیکن جب کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پتہ تھا والد مرحوم چند مہینوں کے مہمان ہیں، تو خوب قدر کی. اللہ نے توفیق دی، خوب قدر کی. کرکٹ برکٹ جو شوق تھا سب رکھ دیا. جہاں والد مرحوم کو کینسر ہوا وہاں سے کرکٹ کو میں نے رکھ دیا. پھر آج تک کبھی بلے کو ہاتھ نہیں لگایا. یعنی ویسے جو پہلے جو وہ تھا وہ. تو میرے والد مرحوم نے بڑی دعائیں دی. ہاں بڑی دعائیں دی. ان کو یہاں سور پیٹی میں کینسر تھا، تو وہ مادہ نکال دیا گیا، وہ بول نہیں پاتے تھے. لیکن اور میری بہن جو ہے تیسرے نمبر والی، ہم ساتھ تھے وہاں پر، تو والد مرحوم کو لکھ کے دینا پڑتا تھا. میں سوچا یار بیماری ہے، اتنی تکلیف ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اس کو لکھنا پڑتا. تو ہم نے کوشش کی کہ آپ بولے، آپ کی آواز نہیں نکلتی، لیکن آپ جو بول رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اتنا وقت لگا، لیکن وہ بولتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی. لیکن میں، میری بہن، میری والدہ سمجھ جاتی تھی کہ والد کیا کہہ رہے، کہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ سب ان کی دعا ہے. مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے بولتا ہوں، میں کیسے یہ سب باتیں کر لیتا ہوں، کیسے یہ ذمہ داری پوری کر لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ گواہ ہے، پتہ نہیں باتیں کہاں سے آتی ہیں، کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بس کچھ نہیں، والد مرحوم کی دعا ہے. میں نے کہا سب دیا والد مرحوم نے. پھر میں نے ان کو کہا زندگی میں 3 آدمی سے دعا لینا، کسی ایک کی دعا لگ گئی بیڑا پار ہو جائے گا. ایک ماں باپ کی دعا لینا، دوسرے اساتذہ کی دعا لینا، تیسرے کسی فقیر کی دعا لینا جو واقعے میں فقیر ہو. میں نے کہا یہ 3 میں سے کسی ایک کی دعا لگ گئی تو بیڑا کیا ہو جائے گا. تو میں نے کہا وہ بیڑا پار ہو جائے گا، وہ بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے یہ نعمت ہے، دی ہے. ٹھیک ہے بعض مرتبہ ہمیں بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. ایک طرف والدین بڑی عمر ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، دونوں کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے. میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے، لیکن برداشت کر جاؤ، کسی طرح اس کو نبھا جاؤ. انشاءاللہ وہ مقام ملیں گے. جس نے ماں باپ کو راضی کیا، خدمت کر لی، اللہ کی ذات سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں بغیر حساب کتاب کے تم جنت الفردوس میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو وہ جتنے دن بھی ہیں تو ان کی کیا کر لو، وہ قدر کر لو. بہرحال بات کیا نکلی، تو منور رانا نے یہ کہا کہ میں نے ماں کی بڑی خدمت کی. اچھا ایک بات پھر یاد ہے، چلو وقت ہو گیا ہے، میں گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ بھی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں. منور رانا نے اخیری عمر تک چشمہ نہیں لگایا. پھر اخیر میں لگایا ہو تو پتہ نہیں، لیکن عمر کا ایک حصہ گزر چکا. ماں ان کی حیات تھی، بڑی خدمت کی انہوں نے چشمہ نہیں لگایا. ان کی آنکھوں کی بینائی روشنائی برابر تھی. کسی نے پوچھا منور رانا سے کہ اتنی عمر ہو چکی ہے، عام طور پر گلاسز لگ جاتے، چشمہ لگ جاتا ہے، خاص کر جب کچھ پڑھنا ہو. چلو آدمی باہر نہیں پہنتا، لیکن پڑھنے کے لیے وہ پہنتا ہے، چشمہ لگانا پڑتا ہے. تو کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ کی روشنائی بینائی ابھی تک محفوظ ہے. منور رانا نے، وہ بھی شاعر تھے اس وقت، یہ شعر کہا اس پہ، اور اس کے بعد ان کی شان میں ایک شعر کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. منور رانا نے اس موقع پر کہا مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لو روشنی بڑھ جائے گی. ماں کی آنکھیں چوم لو روشنی بڑھ جائے گی. اور منور رانا اپنے متعلق کہتے ہیں
کہ قلندر سنگ مرمر پہ نہیں ملنے والے، اپنے تعلق سے کہتے ہیں، سید تھے نا، ہاں خودداری تھی، حق گوئی تھی. قلندر سنگ مرمر پہ نہیں ملنے والے، ہم اصلی گھی ہے بنیے کی دکان پر نہیں ملنے والے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. સિદ્દિક ભાઈ માફી તમારા હાથે, તમારો આજનો દાડો બી થાકેલા બી હતો, વધારે ટાઈમ લઈ લીધો. डॉक्टर साहब અચ્છા જી જરાક. माँ बाप को फिर बीच में क्या बात है? એક મિનિટ.